الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون صدق اللہ العظیم۔ آیت نمبر 73 اور 74 73 اور 74 کی تلاوت کی ہے۔ 73 کا ترجمہ ہم پہلے بھی کر چکے تھے، یہاں ربط اور لنک اور دونوں آیتوں کا جوڑ بتانے کے لیے اس کو دوبارہ پڑھنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ واقعہ بنی اسرائیل کا چل رہا ہے۔ سورہ مبارکہ کے 5ویں رکوع سے اللہ رب العزت بنی اسرائیل کو خطاب کر کے ان سے بات کر رہے ہیں۔ ان سے خطاب کرنے میں مجھے اور آپ کو یہ سنانا ہے کہ کبھی بھی اس غلط فہمی میں نہ پڑنا کہ جناب ہم بہترین امت قرار پائے ہیں، ہم امت وسط قرار پائے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہمیں سب سے ممتاز، سب سے خیر، بہتر امت قرار دیا ہے۔ تو اس سے اس غلط فہمی میں نہ پڑ جانا کہ بس ہم تو ہمیشہ ہی اچھے رہیں گے، دنیا میں بھی اچھے رہیں گے، آخرت میں بھی اچھے رہیں گے، جنت ملے گی، میٹھا میٹھا ہم ہوگا۔ بس یہ بنی اسرائیل کو بھی یہ عہدہ دیا گیا تھا اور ان سے نہیں سنبھالا گیا تھا، اور مختلف واقعات، مختلف حالات اور مواقع کا تذکرہ کیا گیا، جن حالات و واقعات میں اور جن مواقع پر بنی اسرائیل نے اپنے اس منصب کی لاج نہیں رکھی۔ آخری واقعہ جو ذکر کیا گیا تھا وہ واقعہ تھا ایک مقتول کا، جسے بظاہر نامعلوم قاتل نے قتل کر دیا تھا، اور پھر پریشانی تھی کہ اس کا قاتل پتہ نہیں چل رہا۔ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ گائے ذبح کرنے کا کہیے، اور اس گائے کا گوشت، گائے ذبح کرنے کا حکم سن کر جو کچھ انہوں نے نالائقی دکھائی اس کا تذکرہ ہوا، اور پھر آخر کو انہوں نے گائے ذبح کی۔ اس کا گوشت اس مرنے والے کی میت کے ساتھ، اس کے جسم کے ساتھ لگایا گیا، تو مرنے والا اٹھ کے بیٹھ گیا، زندہ ہو گیا، اور اس نے کہا کہ جی مجھے فلاں فلاں نے قتل کیا ہے، جو کہ اسی کا رشتہ دار تھا، اسی کا وارث جس نے بننا تھا، اس نے اسے قتل کیا تھا۔ اللہ رب العزت اس واقعے کو بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں کذالک یحیی اللہ الموتى، اسی طرح اللہ تعالیٰ زندہ کرتا ہے مرے ہوئوں کو، اور آخرت میں بھی اللہ زندہ کرے گا مر چکے لوگوں کو۔ اللہ رب العزت کی ایسی ہی قدرت ہے، اللہ اپنی قدرت سے جیسے چاہے کسی کو زندہ کر دے۔ ایک طریقہ یہ کر کے دکھا دیا کہ گائے کا گوشت اس کو لگایا تو وہ زندہ ہو گیا۔ ایک طریقہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں ہے کہ فرمایا کہ ان جانوروں کو ذبح کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس کچھ مرغی وغیرہ اس طرح کے کچھ جانور تھے، فرمایا کہ ان کو ذبح کرو اور ان کا گوشت مکس کر دو اچھی طرح، 2-3 جانوروں کا گوشت اچھی طرح مکس کر دیا۔ اب مکس کرنے کے بعد کچھ بوٹیاں وہاں، کچھ وہاں، دور 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 رکھ کے آ گئے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ اب دیکھو ہم ان کو کیسے زندہ کرتے ہیں۔ حضرت عزیر علیہ السلام کا گدھا، وہ مرنے کے بعد اس کی ہڈیاں چورا ہو گئیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو زندہ کر کے دکھا دیا۔ تو ایسی ہی ہے اللہ کی قدرت، اللہ جیسے چاہے، جس طرح چاہے، جب چاہے کسی مرے ہوئے کو زندہ کر سکتا ہے۔ لعلکم تعقلون۔ اب ایسے واقعات کو دیکھنے کے بعد اے بنی اسرائیل، تم سے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تم عقل کرتے، لیکن تمہاری طرف سے جو رسپانس آیا، جو جواب آیا، جو رویہ تم نے آگے دکھایا، وہ بالکل ہی الٹ۔ سمجھنے اور عقل اختیار کرنے کے بجائے ثم قست قلوبکم،
ڈانٹا بنی اسرائیل کو جا رہا ہے، سنایا مجھے اور آپ کو جا رہا ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ جو نشانیاں دکھاتے ہیں، جو نشانیاں اللہ نے قرآن میں ذکر کیں، چاہے وہ بنی اسرائیل پہ رکھ کے، چاہے وہ فرعون پہ رکھ کے، اس کے واقعات بیان کر کے، مقصد مجھے اور آپ کو سمجھانا ہے۔ ثم قست قلوبکم، ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ امت وسط میں پیدا ہوئے ہوں، آپ کنتم خیر امت اخرجت للناس کا ایک فرد ہوں، لیکن اللہ کی نشانیاں سنتے سنتے، پڑھتے پڑھتے، دیکھتے دیکھتے پھر بھی آپ کا دل اندر سے سخت ہو جائے، تو اس چیز سے پناہ مانگنی چاہیے اور اپنے دل کو جبر کر کے آمادہ کرنا چاہیے کہ وہ اللہ کی مرضی، اللہ کی خوشنودی اور رضا کے اوپر اپنے آپ کو صبر کرے اور اپنے آپ کو باندھے۔ ثم ترجمہ دیکھیے، اس کے بعد، ثم دو جملوں کو جوڑنے کے لیے آتا ہے۔ ہاں، اس میں تھوڑا لمبے ٹائم پیریڈ کا ترجمہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عقل استعمال کرنے کے لیے لمبا ٹائم دیا، تمہیں مہلت دی، ایسے ہی جلدی جلدی اللہ نے فیصلہ نہیں کر دیا۔ ثم پھر ایک ٹائم گزرا اور اس کے بعد سوچنے سمجھنے کی مہلتیں دی، موقع دیے اللہ نے۔ ثم اس کے بعد جا کر کیا ہوا؟ قست، سخت ہو گئے، سخت ہو گئے۔ قساوت قلبی، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے یہ لفظ، قساوت قلبی، شقاوت قلبی بھی کہتے ہیں، قساوت قلبی بھی کہتے ہیں۔ بدبختی کو، سخت دل کے سخت ہونے کو، احساس سے خالی ہونے کو قساوت کہہ دیا جاتا ہے۔ شقاوت میں ذرا ظلم کا ترجمہ آ جاتا ہے، کسی کو مارنا، پیٹنا، قتل کرنا، اور قساوت میں اللہ رب العزت کا لحاظ نہ کرنا، آخرت کا انجام کا خیال نہ کرنا، اس طرح کی میننگ ذرا غالب ہو جاتی ہے۔ بہرحال قساوت کا مطلب ہوتا ہے دل کی سختی۔ تو قست جو ہے یہ فعل ہے، پھر سخت ہو گئے۔ قلوبکم، قلب کی جمع ہے، قلوب سخت ہو گئے، دل سخت ہو گئے۔ کاف میم پیش، کم، کس کے دل؟ تمہارے، تمہارے دل، پھر سخت ہو گئے تمہارے دل۔ من بعد ذالک، اس کے بعد، ایسا واقعہ دیکھنے کے بعد بھی دل سخت ہو سکتے ہیں کہ تم نے خود اس چیز کو ایکسپیرینس کیا، اس چیز کو تم نے بھگتا، دیکھا کہ مردہ تھا، مقتول تھا، مر چکا تھا، اور کیسے اللہ کی قدرت سے وہ زندہ ہوا۔ تم یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد بھی تمہارے دل نرم نہیں ہوئے کہ اللہ کے احکام کے سامنے جھک جاتے اور اللہ رب العزت کی تابعداری میں تمام دوسری خواہشات اور خیالات کو بھلا دیتے۔ نہیں، تمہارے دل تو سخت ہو گئے۔ من بعد ذالک، بعد اس کے، فہیا، تو وہ ہو گئے، تو وہ ہیں، فہیا تو وہ ہیں، کل حجارہ، کاف مثال دینے کے لیے آتا ہے، کل حجارہ۔ آپ کہتے ہیں کل اسد، شیر کی طرح، آپ کہتے ہیں کل کتاب، کتاب کی طرح، زید کا اسد، زید شیر کی طرح بہادر ہے۔ تو کاف زبر کا مطلب ہوتا ہے کی طرح۔ فہیا کل حجارہ، الحجارہ جمع حجر کی، حجر پتھر کو کہتے ہیں، شاید آپ نے سنا ہو حجر اور شجر، شجر درخت کو، حجر پتھر کو۔ فہیا کل حجارہ، حجر ایک پتھر تو حجارہ بہت سارے پتھر، تو تمہارے دل ہو گئے پتھروں جیسے۔ فہیا کل حجارہ تو وہ ہیں پتھروں جیسے، او یا اشدو، زیادہ سخت، اشدو زیادہ سخت، قسوتاً سخت ہونے میں، پتھروں سے بھی آگے نکل گئے سخت ہونے میں۔ وَإِنَّ، اور بے شک، من الحجارتی، پتھروں میں سے وہ ایسے پتھر بھی ہیں، لما، کہ پکی بات ہے کہ وہ یتفجر، پھوٹ پڑتی ہیں، منہ، ان پتھروں میں سے، الانہار جمع نہر کی، کیا چیزیں پھوٹ پڑتی ہیں؟ نہریں، پتھروں میں سے پانی کی نہریں پھوٹ پڑتی ہیں۔ یہ جو چشمے ہوتے ہیں، چشمے پھوٹتے ہیں پہاڑوں میں سے، پتھروں میں سے، اور وہ اتنا زوردار پانی آتا ہے
کہ وہ پہاڑ سے اترنے کے بعد باقاعدہ نہر یا دریا بن جاتا ہے اور وہ دور تک چلتا 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 چلا جاتا ہے۔ یہ جو آپ کے دریا ہوتے ہیں، دریائے سندھ وغیرہ دوسرے تیسرے، یہ اسی طرح اللہ کی قدرت سے چشموں کا پانی پہاڑوں پتھروں میں سے نکل کے آ رہا ہے، جو یہ دریا ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ پتھروں میں سے یقیناً ایسے پتھر ہیں کہ جن میں سے نہریں نکل پڑتی ہیں۔ وَإِنَّ اور بے شک منہا ان پتھروں میں سے لما، لام زبر لا کا مطلب ہے پکی بات ہے، تاکید کے لیے آتا ہے۔ لما ایسے پتھر بھی ہیں یشقق جو پھٹ جاتے ہیں، فیخرج تو نکلتا ہے منہ اس سے الماء پانی، نکلتا ہے اس سے پانی۔ ہم ایک جگہ پر تھے تو ایک ساتھیوں نے کہا کہ ہم آپ کو چشمہ دکھانے لے کے جائیں گے۔ بڑا مشکل راستہ تھا، پتہ نہیں کتنے منٹ کے بعد جا کے تھکا کے اوپر پہنچے ایک جگہ پہ۔ تو وہاں میرے ذہن میں زندگی بھر چشمے اسی طرح تصویروں میں دیکھے تھے کہ نیچے زمین میں سے فوارہ پانی کا نکل رہا ہوگا، ذہن میں وہی منظر تھا۔ لیکن جب وہاں ہم پہنچے ہیں تو اللہ کی عجیب قدرت دیکھی ہے کہ ایک چٹان تھی اور وہ چٹان کبھی جھڑ گئی ہوگی، پھٹی ہوگی، اور پھٹنے کی وجہ سے وہ چھوٹا سا غار جیسا بنا ہوا تھا۔ ایسے اگر کوئی اندر جانا چاہتا تو جگہ تھی تقریباً 2 سے 3 آدمیوں کی کہ وہ اس چھجے کے نیچے اندر جا کے چھپ سکتے تھے۔ لیکن وہ جب چٹان جھڑی ہوگی اور پھٹی ہوگی تو ایسے وہ جو بن گیا غار جیسا، اس غار کا جو بالکل ماتھا تھا، فرنٹ تھا، جو اس فرنٹ کے سمجھیں کسی کے ماتھے سے تیز پسینہ گرتا ہو، وہ چشمہ ایسا تھا۔ اس کے اوپر والی جگہ سے جہاں سے وہ پتھر جھڑا تھا اور پھٹا تھا، وہاں سے پانی 5 7 8 10 جگہ سے پانی کے تیز 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 قطرے قطرے اور پتلی باریک دھار وہ گرتی جا رہی تھی مسلسل، اور وہ نیچے مسلسل پتہ نہیں کتنے مہینوں یا سالوں سے وہ اس طرح گر رہا ہوگا۔ اس پانی کے گرتے رہنے کی وجہ سے نیچے بڑا صاف ستھرا حوض بن گیا تھا، پانی کا تالاب بن گیا تھا، اور پھر وہ تالاب ایک طرف سے اوور فلو ہو کر وہ پہاڑ میں سے ایسے چشمہ سا پانی کا نیچے کو جا رہا تھا۔ سبحان اللہ۔ تو بعض دفعہ پتھر پھٹ جاتے ہیں اور پھٹنے کے بعد وہ ان میں سے پانی نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ وَإِنَّ اور بے شک منہا ان پتھروں میں سے لما پکی بات ہے کہ ایسے بھی ہیں یہبطو جو ڈھہ پڑتے ہیں، جو گر جاتے ہیں، من خشیت اللہ مارے ڈر اللہ کے ڈر کے مارے، اللہ کی خشیت کی وجہ سے وہ پہاڑوں سے لڑک کر گر جاتے ہیں۔ یہ جو لینڈ سلائیڈنگ ہوتی ہے۔ وَمَا اللَّهُ اور نہیں ہے اللہ بغافل غافل عما تعملون اس سب کچھ سے کہ جو کچھ تعملون کرتے ہو تم عمل، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے غافل نہیں ہے۔ یہ آیات مبارکہ کا ترجمہ ہو گیا۔ اللہ رب العزت نے اتنی ساری نشانیوں کا پیچھے تذکرہ کیا، بنی اسرائیل پر خاص نعمتیں جو اللہ نے کی تھی ان کا تذکرہ بھی کیا۔ اللہ رب العزت نے ان کے بڑے بڑے جرائم کی معافی کا تذکرہ بھی کیا۔ اللہ رب العزت نے ان کے اوپر آسمانی خوراکیں اور غذائیں نازل کرنے کا حکم بھی تذکرہ بھی فرمایا۔ اللہ نے ان کے اوپر چھاؤں کرنے کا بادل چھتری کی طرح ساتھ ساتھ چلانے جیسی نعمتوں کا ذکر بھی کیا۔ اللہ رب العزت نے بچھڑا پوجنے جیسی بری حرکتیں معاف کر دینے کا ذکر بھی فرمایا، اور پھر من و سلوہ جیسی جنتی غذاؤں خوراکوں کی ناقدری کرنے کے جرم کا تذکرہ اور اس کی معافی کا ذکر بھی فرمایا۔ پھر کسی شہر میں جانے کی اجازت ملنے اور وہاں جانے کے لیے جو طریقہ بتایا گیا تھا اس طریقے کا مذاق اڑانے جیسے بڑے گناہ کا تذکرہ کر کے اس کی معافی کا ذکر بھی کیا۔ کتنی ساری اللہ تعالیٰ نے باتیں ذکر فرمائیں۔ اتنی ساری نشانیاں دیکھنے کے بعد انسان کو عقل آ جانی چاہیے۔
اتنی ساری نشانیاں دیکھ لینے کے بعد انسان کو عقل آ جانی چاہیے، لیکن بات یہ نہیں ہے کہ ان کو عقل نہیں آئی، بات یہ نہیں ہے کہ وہ معذور تھے، پاگل تھے، نا سمجھ تھے، ان کو سمجھ ہی نہیں آئی بات کی، مسئلہ یہ نہیں ہے۔ ایسا ہوتا تو پھر تو وہ پاگل کو تو معاف ہے نا، پاگل کو تو نماز کا بھی حکم نہیں ہے، تو پاگل نہیں تھے وہ، نا سمجھ اس سینس میں نہیں۔ بات یہ ہے کہ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَلُ الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَلُ الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ۔ دوسری جگہ اللہ نے بتایا یہ حرکت وہ کرتے ہیں جن کی کھوپڑی میں لگی ہوئی کوئی چیز بھی خراب نہیں ہے، ان کا کھوپڑی کے اندر جو دماغ ہے وہ بھی ٹھیک ہے، کھوپڑی میں جو آنکھیں ہیں ان سے نظر بھی آتا ہے، سارے معاملات سیٹ ہیں، جو خرابی ہے نا وہ دل کے اندر ہے، خرابی دل کے اندر ہے، دل میں کوئی روگ ہے، دل آمادہ نہیں ہو رہا، دل اپنی خواہشات چھوڑنے کو تیار نہیں ہے، تو اس کی وجہ سے وہ کیا کرتے ہیں، ہدایت پر چلنے کا گویا انکار کر دیتے ہیں۔ تو عقل آ جائے، عقل آنے کو یہ نشانیاں کافی تھی، میں نے پیچھے سے نشانیوں کا تھوڑا سا تذکرہ کیا، یہ بہت تھی نشانیاں عقل آنے کے لیے، لیکن پرابلم کہاں پر تھی، دلوں میں تھی۔ اسی لیے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے دلوں کا تذکرہ کیا ہے۔ انسان جو بھی فیصلہ کرتا ہے، جو بھی کام کرتا ہے نا، اس کے اندر دل اور دماغ دونوں ملوث ہوتے ہیں، دونوں مل کر فیصلے کے سٹیٹس تک، فیصلے کے مرحلے تک پہنچتے ہیں۔ اکیلا دماغ سوچتا رہے، دل نہ چاہے کام کرنے کو، کام نہیں ہوتا۔ نالائق بچہ ہوتا ہے نا، امتحان سر پہ آ گیا، استادوں نے بڑی دھمکیاں بھی دی ہیں، فیل ہو گئے تو سزا ملے گی، نکال دیں گے، باپ کو بلائیں گے، ایسا ہوگا ویسا ہوگا، کھوپڑی میں بات آ گئی ہے کہ یار پڑھنا ہے، پاس ہونا ہے، لیکن دل نہیں چاہ رہا۔ جب فیصلہ کرتا ہے پڑھنے کا نیند آ جاتی ہے، جب فیصلہ کرتا ہے پڑھنے کا کھیلنے چلا جاتا ہے، دل نہیں چاہ رہا، کام نہیں ہوگا۔ ایک بندے کا دل چاہ رہا ہے کام کرنے کو، لیکن کام کی سمجھ ابھی تک دماغ کو نہیں آئی کہ یہ کام کرتے کیسے ہیں، کرنا کیسے۔ دل تو چاہ رہا ہے کرنے کو، لیکن کام کرنے کے طریقے، راستے سمجھ نہیں آئے ہوئے، پھر بھی کام نہیں ہوگا۔ تو دل اور دماغ دونوں سیم پیج پر ہوتے ہیں تو کام ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نشانیاں تو بہت تھیں کہ عقل آ جائے، پھر یا اللہ پھر یہ حرکتیں کیوں کر رہے ہیں، پھر ان کو عقل کیوں؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں مسئلہ کھوپڑی میں نہیں ہے، مسئلہ دل میں ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ان کا روگ اور ان کی بیماری کی نشاندہی فرمائی، اور مجھے اور آپ کو سمجھا دیا کہ بھائی دل اپنا صحیح کرو گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور شریعت اور طریقے پر چل سکو گے، ورنہ ٹھیک ہے قیل و قال کہنا سننا اور جناب بڑے بڑے پروگرام اور جلسے اور ٹاک شوز اور سب کچھ، عمل زیرو۔ اب مسئلہ جو تھا وہ دلوں میں تھا، دلوں کے اس روگ کو، اور دل کیسے ٹھیک ہو سکتے ہیں، اس چیز کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے، اور مثال دی ہے چٹانوں کی، پتھروں کی۔ اچھا، مثال کا ضابطہ پیچھے بھی گزری تھی ایک آیت، جہاں پر انہوں نے، کافروں نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ اتنی شان والا ہو کر مکھی کی بات کرے گا، اللہ اتنی بڑی حیثیت جلالت والا ہو کر اور کبریائی والا ہو کر مچھر کی بات کرے گا۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ مچھر اور مکھی کی مثال تو ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ اللہ کیوں دے گا۔ تو اس کا جواب وہاں بتایا تھا نا کہ مثال کا مقصد کیا ہوتا ہے، اگلے کو بات سمجھانا، اگلے کو بات سمجھانا، اور مثال کی غرض کیا ہوتی ہے کہ جو بات سکھانا چاہ رہے ہو اس بات کے لیے سب سے بیسٹ کیا چیز مثال بنانے کو بہتر ہے۔ اگر آپ کسی چیز کی کمزوری کی سمجھانا چاہتے ہیں کہ وہ چیز بڑی کمزور اور نکمی، بودی، ناقص ہے، تو آپ مثال دیں گے مکڑی کے جالے سے، چاہے آپ کی شان کتنی اونچی ہو، چاہے آپ بڑے صدر، وزیر اور بڑے جناب عزت والے آدمی ہوں، لیکن مسئلہ یہ کہ ابھی تو آپ نے مثال دینی ہے کمزور چیز کی، تو وہاں پر تو آپ مکڑی کے جالے کی بات کریں گے نا، وہاں زنجیر کی بات تھوڑی کریں گے۔ تو اس طرح ایک تو مثال دی جاتی ہے جس کو سمجھا رہے ہیں اس کے ذہن کے حساب سے کہ اس کو بات سمجھ آ جائے جلدی، اور دوسرا مثال میں وہ چیز لائی جاتی ہے کہ جو مضمون آپ سمجھانا چاہ رہے ہیں اس مضمون سے مناسبت کس چیز کی ہے۔ تو یہاں
اللہ رب العزت چونکہ بنی اسرائیل اولین مخاطب اس آیت کے اولین بنیادی خطاب بنی اسرائیل سے یہودیوں سے ہو رہا ہے اور باقی تمام اقوام عالم کو مسلمانوں سمیت سنایا جا رہا ہے کہ تم بھی سن لو، تم بھی ایسے مت کرنا، تو اول خطاب چونکہ یہودیوں سے ہے تو اس لیے مثال دل کی دیں گے کہ دل ایسا بھی ہو سکتا ہے، ایسا بھی ہو سکتا ہے، ایسا بھی ہو سکتا ہے، لیکن ایسا تو نہ ہو جیسا تمہارا ہے یہودیوں کا، ایسا تو نہ ہو۔ تو اللہ رب العزت نے جب دل کی مثال دی کہ ایسا ہو سکتا ہے ایسا، اس میں اللہ نے پتھر کو مثال دینے کا ذریعہ بنایا۔ اس میں نکتہ اور حکمت یہ ہے کہ بنی اسرائیل کا پیچھے گزرا تھا کہ جب یہ وادی تیہ میں پیاسے تھے، انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہمیں پانی چاہیے، اللہ رب العزت سے دعا کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، اللہ نے فرمایا کہ اپنی لاٹھی کدھر مارے؟ پتھر پہ مارے، لاٹھی پتھر پہ ماری، اللہ نے لاٹھی میں سے 12 چشمے پانی کے نکال دیے۔ تو یہ لوگ اس کو بہت اپنی کتابوں میں ہمیشہ ذکر کرتے چلے آئے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے یقیناً بڑے معجزات میں سے ہے یہ معجزہ۔ تو بنی اسرائیل اور یہودی اس معجزے سے بڑے واقف تھے، اپنے گود کے بچوں کو یہ اسٹوری اور یہ معجزہ وہ سنایا کرتے تھے، تو وہ بڑے واقف تھے اس سے کہ ہاں بھائی پتھر میں سے پانی نکلتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ان کے دلوں کی قساوت، بیکاری، سختی سمجھانے کے لیے پتھروں کی مثال دی کہ پتھروں میں سے پانی آتا ہے۔ تو یہاں پر یہ نکتہ ہے کہ پتھروں کے ذریعے بات کیوں سمجھائی، کیونکہ جن کو سمجھانا پہلے نمبر پہ مقصد ہے وہ اس بات سے واقف ہیں، وہ اس مثال کو جلدی سے سمجھ لیں گے کہ ہاں پتھر اور پانی کا رشتہ ہوتا ہے۔ تو دل کی مثال اللہ نے پتھر سے دی کہ کوئی دل سخت ہو، چلو ٹھیک ہے جی سخت ہو گیا، انسان دنیا کے جھمیلوں میں، دنیا کے کاروبار میں، ضرورتوں میں، مجبوریوں میں، مفادات میں لگ کے اس کا دل کبھی سخت ہو سکتا ہے۔ کہتے ہیں عقل جو ہوتی ہے نا یہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سیکھتی جاتی ہے، سنجیدہ ہوتی جاتی ہے، میچور ہوتی جاتی ہے۔ دل جو ہے نا 10,000 سال کی عمر جس بندے کی ہوگی نا، اگر اس کا بھی دل ویسا ہی ہوگا جیسا 16 سال کی عمر میں تھا۔ دل ہمیشہ جوان رہتا ہے کہتے ہیں نا، تو مقصد یہی ہے اس کا کہ دل وہ الٹتا پلٹتا رہتا ہے، دل الٹتا پلٹتا رہتا ہے، اس کے اندر اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے، کبھی سخت ہو جائے گا، کبھی نرم ہو جائے گا، کبھی روشن ہو جائے گا، کبھی اندھیرا ہو جائے گا، کبھی چمک جائے گا، کبھی میلا ہو جائے گا، دل کے معاملات چلتے رہتے ہیں۔ تو سخت ہو گیا کوئی بات نہیں، پتھر جیسا ہو گیا، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یار پتھر بننے کے بعد بھی ان پتھروں میں سے بھی تو چشمے پھوٹتے ہیں، تم کتنا سخت کرو گے اپنے دل کو؟ یہ ساری نشانیاں اللہ کی آزما لینے کے بعد اور ان کو دیکھ لینے کے بعد دل اگر سخت ہو بھی جائے تو اتنا ایمان تو ہو کہ جتنا کسی پتھر میں سے پانی نکل آتا ہے اور وہ نہر کی نہر اور دریا کے دریا چل پڑتے ہیں، اس پتھر سے ہی سیکھ لو کچھ۔ اتنی نشانیاں دیکھنے کے بعد تمہارے پتھر جیسے دلوں میں اتنا ایمان کیوں نہیں ہے کہ وہ ایمان کی کوئی نہر چل پڑے اور تم اللہ کی مرضی کو ماننے والے بن جاؤ، خود فائدہ ہو تمہیں کہ اس میں سے پانی نکل آیا، اور دوسروں کو فائدہ ہو کہ کسی کو تم ایمان کی نصیحت کی، خدا کی فرما برداری کی کوئی بات بتاؤ۔ تم تو اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے، تم سے اتنا ہوا نہیں۔ اچھا چلو یہ نہیں کر سکے تو کوئی پتھر ایسے بھی ہوتے ہیں جن سے پوری نہر اور دریا تو نہیں بہہ پڑتا، لیکن وہ پھٹتے ہیں اور پھٹنے کے بعد ان میں سے پانی نکلتا ہے کچھ نہ کچھ، وہیں تھوڑا تھوڑا کھڑا ہو گیا، وہیں تھوڑا تھوڑا پانی جمع ہو گیا، چلو تالاب بن گیا، قطرے قطرے چھوٹی چھوٹی دھار اس میں سے گر رہی ہے، پتھر پھٹا اور پانی نکل آیا۔ نہیں، تمہارے دل اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے، تمہارے دلوں میں اتنا بھی ایمان نہیں ہے کہ وہ تمہارے دل کے آس پاس ہی وہ ایمان کچھ موجود رہے، اور تم اس ایمان کی بنیاد پر دوسروں کو تو کیا ہدایت پر لانا، چلو خود ہی کم سے کم فائدہ اٹھا لیتے، تم سے یہ بھی نہیں ہوا، تمہارے دل اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ اور تیسری طرح کے بھی دل ہو سکتے ہیں، تیسری طرح کے بھی پتھر ہوتے ہیں
کہ وہ پتھر نہ تو ان میں سے دریا پھوٹے، نہ ان میں سے پھٹ کر پانی نکلا تھوڑا بہت، اور ہاں اتنا ضرور ہوا کہ وہ اللہ کی جلال اور ڈر اور اللہ کی بڑائی کو سوچ کر لرز گئے، اور ان کے لرزے کی وجہ سے وہ پہاڑ سے گرتے گرتے دوسری جگہ پہنچ گئے اور وہ پہاڑ سے گر گئے۔ تو اگرچہ پانی نہیں نکلا، اگرچہ ایمان کی مٹھاس ان پتھروں کو یعنی ان دلوں کو محسوس نہیں ہوئی کہ ایمان کو مثال بنایا پانی کے، لیکن کیا ہے کہ ان دلوں نے اپنے دماغ میں سمجھ آ چکی باتوں کے ساتھ موافقت کر لی، ان دلوں نے اپنی خواہشات کو دبانا، کنٹرول کرنا، یہ جو مجاہدہ اور سختی تھی اس کو برداشت کر لیا، اور جو سمجھ میں بات آ چکی تھی عقل میں اس کے تابع ہو گئے کہ ٹھیک ہے، ہمیں ایمان کی وہ مٹھاس اور وہ سرور جو اللہ والوں کو نصیب ہوتا ہے، جو صحابہ کرام کو نصیب ہوتا تھا، جو انبیاء کرام کو نصیب ہوتا تھا، وہ تو ہمیں نصیب نہیں ہو رہا، لیکن یار بات سمجھ میں تو آ گئی ہے نا، اب ہم اپنے دل کو کنٹرول کریں، اس کی گمراہی، اس کی خواہشات پرستی، اس کی ہوس پرستی سے اس کو لگام ڈالیں اور اس کو ظاہری طور پر اللہ کے فرما برداری کے قدموں میں گرا دیں۔ اتنا بھی تم سے نہیں ہوا، تم یہی کر لیتے بھائی۔ اتنے عرصے سے تم دلیلیں دیکھ رہے تھے، اللہ کی آیتیں، تمہارے آباء و اجداد پہ انعامات احسانات کا لا متناہی طرح کا ایک سلسلہ اللہ نے قائم کر رکھا تھا، تمہاری عقل میں باتیں آ چکی ہیں ساری، تو اس کے بعد اپنے دل کو تھوڑا کنٹرول کرو بھائی۔ جو دین سمجھ آ گیا ہے، جو اللہ رسول کی بات سمجھ آ گئی ہے، اپنے آپ کو ذرا لگام ڈالو۔ اور جس طرح وہ پتھر کہ ان میں سے پانی تو نہیں نکلا، پانی مثال ایمان کی ہے، تو ان پتھروں میں ایمان تو نظر نہیں آیا، لیکن ان پتھروں نے ظاہری طور پر اپنے آپ کو باندھا تو صحیح، اپنے آپ کو اللہ کے ڈر کی وجہ سے نیچے گرایا تو صحیح۔ تمہارے دل اس سے بھی زیادہ سخت ہے، تم اتنا بھی نہیں کر سکتے کہ کم سے کم اللہ کے انعامات کو دیکھ کر اور نبی موسیٰ علیہ السلام کی معیت میں جو اللہ تعالیٰ نے تم پر نعمتیں رحمتیں فرمائی، اور تمہاری جن جن نالائقیوں، دسیسہ کاریوں، مکاریوں کو اللہ رب العزت نے درگزر فرمایا، انہی سے تم نصیحت حاصل کر لیتے، اور ظاہری طور پر ہی اپنے آپ کو اللہ کے حکم کا تابع کرنے کی کوشش کر لیتے، چاہے اندر سے وہ کرنٹ نہیں آ رہا تھا، چاہے اندر سے وہ مٹھاس اور سرور ایمان کا نصیب نہیں ہو رہا تھا، اتنا ہی کر لیتے۔ تم سے تو اتنا بھی نہیں ہوا۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ کو سب پتہ ہے، اللہ غافل نہیں ہے تمہارے اعمال سے۔ اس میں اشارہ کر دیا کہ تمہارا اصل مسئلہ، تمہارے دل کیوں نہیں ایمان کی حلاوت محسوس کرتے، یا کم سے کم اپنی عقل کے تابع ہو کر اپنی خواہشات پہ قابو کیوں نہیں پا لیتے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ تم غفلت کو پسند کرتے ہو۔ اللہ غافل نہیں ہے، تم بھلے غفلت میں پڑے رہو۔ کبوتر نے بلی کو دیکھا، آنکھیں بند کر لی، اور اپنے دل کو جھوٹی تسلی دے رہا ہے کہ نہیں ہے بلی، یہاں تک کہ بلی نے اس کو کھا لیا، اس کو موت مار دیا، قتل کر دیا۔ شتر مرغ نے خطرہ دیکھا اور نرم مٹی کے اندر اپنا سر اس نے ٹھوس دیا کہ میں اپنا چہرہ خطرے سے چھپا لوں، تو باقی جسم تو نہیں چھپا، وہ چیتا بھیڑیا آ کر اس کو کھا جائے گا۔ تو تم اللہ رب العزت کی ان تمام نشانیوں کو دیکھ کر اس کے باوجود تم غفلت میں، مستی میں رہنا پسند کرتے ہو، انٹرٹینمنٹ میں رہنا پسند کرتے ہو، موج مستی، کھیلو کودو، جہانگیر عیش و کوش کے عالم دوبارہ نیست۔ اس نے کہا مزے اڑاؤ، ایک ہی دفعہ کی زندگی ہے، پھر نہیں ملے گی۔ یہ کافرانہ روش ہے، یہ کفریہ خیال ہے۔ تو فرمایا کہ تم غفلت کو پسند کرتے ہو، بے پرواہ رہنے کو پسند کرتے ہو، اس وجہ سے یہ تمہارے دل اتنے سخت ہو جاتے ہیں۔ غفلت سے نکلو۔ تم اگر غافل ہو گئے تو یاد رکھو اللہ غافل نہیں ہے۔ کبوتر نے آنکھیں بند کی ہیں، بلی نے تو بند نہیں کی۔
شتر مرغ نے چہرہ چھپایا ہے، چیتے نے، بھیڑیے، شیر نے تو نہیں چھپایا۔ تو تم غافل ہو جاؤ۔ ایک آدمی نشے میں شراب کی بوتلیں پی کے اور نشے میں مست ہو کے وہ مین روڈ پر نیشنل ہائی وے پہ جا کے رات کے 1 بجے بیچ میں جا کے بیٹھ جائے یا لیٹ جائے، اور اس کا دماغ اس بات سے غافل ہے، اس کا دل اس بات سے غافل ہے کہ بڑے بڑے ٹرک یہاں سے گزرتے ہیں، تو کیا اس کے غافل ہونے کی وجہ سے ٹرک گزرنا چھوڑ دیں گے؟ نہیں، ٹرک گزریں گے اور وہ کچلا جائے گا۔ تو بھائی دلوں کی سختی کا سبب غفلت ہوتی ہے۔ اگر ہم غفلت سے توبہ نہیں کریں گے تو بنی اسرائیل کی کوئی اسپیشلٹی نہیں تھی کہ انہی کے دل سخت ہوئے تھے، پھر میرا اور آپ کا دل بھی ویسا ہی سخت ہو سکتا ہے، اور مجھ پر اور آپ پر بھی اللہ کی ویسی ہی مار پڑ سکتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں توبہ نصیب فرمائے اور ہماری غفلت پر اللہ رحم فرمائے اور غضب نہ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مغضوب علیہم یہودیوں کی طرح اور ضالین گمراہ نصارہ کی طرح بننے سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی ایک ایک آیت پر عمل نصیب فرمائے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔